بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تائیوان پر چائنا نے امریکہ کو فوجی تصادم کی دھمکی دے دی۔ صدر جو بائیڈن کے باعث عوام کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ سابق صدر ٹرمپ عالمی طاقتوں اور ایران کے مابین معاہدہ توقف کا شکار۔ اسلاموفوبیا ناقابل قبول ہے، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو۔ امریکہ شدید برف باری کی لپیٹ میں، 10 ریاستوں میں برفانی طوفان کی وارننگ۔ بھارتی مظالم کی گونج امریکی ایوانوں میں پہنچ گئی۔ عمرہ زائرین اب گھر بیٹھے مکہ اور مدینہ میں رہنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ چائنا کا راکٹ جہاز صرف 1 گھنٹے میں چائنا سے امریکہ پہنچ جائے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کتنا پیدل چلنا چاہیے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تائیوان کو آزادی دلانے کی امریکی سازش سے پردہ فاش کرتے ہوئے چائنا نے امریکہ کو فوجی تصادم کی دھمکی دے دی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ تائیوان کی حیثیت سے متعلق مسئلے پر چائنا اور امریکہ میں تصادم کا خطرہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو آزادی حاصل کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ اگر تائیوان کے حکام امریکہ کی شہ پر اسی روش کو اپنائے رہے تو بہت ممکن ہے امریکہ اور چائنا میں فوجی تصادم ہو جائے۔ چائنا کے امریکہ سے تعلقات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ چین نے غیر مسلم کمیونٹی کی نسل کشی کے الزام کی بھی تردید کی ہے۔ اس قسم کے الزامات کو اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ تائیوان کی سرحد پر چینی فوجی سرگرمیاں تشویشناک ہیں۔ یہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ تائیوان کی حمایت میں ثابت قدم ہے اور امریکہ اس تعلق کو مزید مضبوط کرے گا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ چائنا اپنے اولمپکس کے اختتام کے بعد تائیوان پر حملہ کر دے گا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اکثریت حاصل کرتے ہی جو بائیڈن کی پالیسیاں ختم کر دیں گے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کانگریس میں ریپبلکنز کی اکثریت کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ سابق صدر نے ٹیکساس کے شہر کونرو میں امریکہ بچاؤ ریلی سے خطاب کیا۔ امریکی صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن کے باعث عوام کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تاہم ہم اکثریت حاصل کرتے ہی جو بائیڈن کی پالیسیاں ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مڈ ٹرم انتخابات میں امریکی عوام جو بائیڈن انتظامیہ کو جواب دے گی۔ جو بائیڈن انتظامیہ ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ ایران جوہری ڈیل میں عالمی طاقتوں بالخصوص برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے کہا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم آخری مرحلے میں پہنچ رہے ہیں، جس کے لیے اب سخت سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ ویانا میں جاری ایران جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے مذاکرات کا تازہ ترین دور موقوف کر دیا گیا ہے۔ ایران، امریکہ، برطانیہ، چائنا، فرانس، جرمنی اور روس پر مشتمل 2015 کے معاہدے کو بحال کرنے کے لیے سفارتکار کئی ہفتوں سے آسٹریا کے دارالحکومت میں مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں یورپی یونین ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب سخت سیاسی فیصلوں کی ضرورت ہے، جس کے باعث اس ہفتے کے آخر میں مشاورت کے لیے تمام شرکاء واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ ناکام ہونے والے معاہدے کو بچانے کے لیے بات چیت اپریل میں آسٹریا کے دارالحکومت میں شروع ہوئی اور 5 ماہ کی معطلی کے بعد نومبر میں دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ ایران نے پہلی بار کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو آگے بڑھنے کے لیے سیاسی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے اپنے ملک کو مسلمانوں کے لیے محفوظ ترین ملک بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے تحت ہم اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے ہم ایک خصوصی نمائندہ مقرر کریں گے۔
یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال کینیڈین حکومت نے 29 جنوری کو کیوبک سٹی کی مسجد پر حملے اور اسلامو فوبیا کے خلاف کارروائی کی یاد کا قومی دن منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس سال اس تقریب کاری کے واقعہ کی کینیڈا میں 5ویں سالگرہ منائی گئی ہے، جس میں کینیڈین حکومت مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑی اور ان کی حمایت کرتی دکھائی دی۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی اسلامو فوبیا کی مذمت کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کے اس اقدام کو سراہتا ہوں جو انہوں نے اسلامو فوبیا جیسی لعنت سے نمٹنے کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جسٹن ٹروڈو کا بروقت اقدام میرے اس مطالبے کی تائید ہے جو میں مسلسل دہرا رہا ہوں۔ اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ امریکہ حالیہ موسم سرما کے دوران ایک مرتبہ پھر شدید برف باری کے باعث سردی کی نئی لہر کی لپیٹ میں ہے۔ برفانی طوفان کی نئی پیشگوئی کے مطابق شمالی اور جنوبی کیرولائنا کی ریاستوں سے مزید برف باری جبکہ ساحلی علاقوں میں شدید طوفانی ہوائیں چلیں گی، اور محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ ساحلی علاقوں میں طوفان کی آمد کا بھی خدشہ ہے۔ امریکہ میں شدید برف باری کے باعث مصروف ترین ایئرپورٹس پر 5000 سے زائد پروازیں منسوخ جبکہ 5 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ بوسٹن کی میئر مشیل وو کا کہنا ہے کہ اگرچہ برف باری معمول کی بات ہے لیکن یہ طوفان تاریخی ثابت ہو سکتا ہے۔ شاہراہوں پر بھاری ٹریفک کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق سرد ہواؤں اور گرم سمندری ہواؤں کے ملاپ سے فضا کا دباؤ تیزی سے گرنے کے باعث بم جیسے اثرات کا حامل طوفان آئے گا۔ امریکی نیشنل ویدر سروس کی جانب سے جاری ہدایات میں عوام سے کہا گیا ہے کہ صرف ضروری صورت میں ہی سفر کریں اور سردی سے بچاؤ کی کٹ اپنے ہمراہ رکھیں۔ طوفان میں پھنس جانے کی صورت میں اپنی گاڑی میں ہی رہیں۔ امریکی سینٹ اور کانگریس نے مقبوضہ وادی اور بھارت میں انسانی حقوق اور شہریوں کی سیاسی اور مذہبی آزادی سلب کرنے بنیادی انسانی حقوق خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکہ نے بھارتی حکومت کی جانب سے مذہبی اقلیتوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر ظلم و ستم کی شدید مذمت کی جو کہ خوش آئند ہے۔ امریکی نمائندگان نے بھارت میں ہندو انتہا پسند رہنماؤں کی نفرت انگیز تقاریر اور نفرت انگیز کارروائیوں میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی ممبران پارلیمنٹ نے بھارت میں مساجد گرجا گھروں میں توڑ پھوڑ نظر آتش اور تشدد پر مودی حکومت پر سخت تنقید کی۔ نمائندگان نے بھارت کو انسانی حقوق کے حوالے سے خطرناک ملک قرار دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کا مزید کہنا تھا کہ 2014 میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہندوؤں نے اشتعال انگیز مہم شروع کر رکھی ہے۔ عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے ایک ایسی ایپ لانچ کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ گھر بیٹھے مکہ میں رہنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ زائرین ہوٹل کا کمرہ بک کرانے اور ٹرانسپورٹ سمیت کئی دیگر سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔ جو عمرہ زائرین ہوٹلوں میں کمرہ، سفر کے لیے ٹرانسپورٹ اور مختلف سہولتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اعتمرنا ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو استعمال کریں۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے اس ایپ کے ذریعے صرف عمرہ ویزا اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ کی تصدیق کی جا سکتی تھی۔ چائنا کی ایک کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ایسے پروں والے راکٹ پر کام کر رہی ہے جو مسافروں کو لے کر صرف 1 گھنٹے میں چائنا سے امریکہ پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ راکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مسافر بردار ہوائی جہاز بھی ہوگا۔ اسے چینی کمپنی اسپیس ٹرانسپورٹیشن نے تیار کیا ہے جس کا کہنا ہے کہ یہ راکٹ نما جہاز مستقبل میں مسافروں کو دور دراز مقامات تک بہت کم وقت میں پہنچانے کے علاوہ مصنوعی سیارچوں اور دیگر سامان کو خلائی مدار میں چھوڑنے کا کام بھی کر سکے گا۔ اس طرح یہ جہاز 7000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے اپنے مسافروں کو صرف 1 گھنٹے میں چائنا سے امریکہ تک پہنچا دے گا۔ سفر کا بیشتر حصہ یہ خلا میں رہتے ہوئے طے کرے گا اور اس طرح ضرورت پڑنے پر یہ خلائی سیاحت میں بھی کام آ سکے گا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر یہ کسی راکٹ کی طرح بالکل عموداً
زمین پر اترے گا۔ بتاتے چلیں دوستوں کہ اس وقت خلائی سفر اور خلا میں مختلف ساز و سامان پہنچانا بہت مہنگا سودا ہے۔ یہ اخراجات کم کرنے کے لیے پچھلے کئی اشروں سے مختلف ملکوں میں فضائی خلائی جہاز اور دوبارہ استعمال کے قابل خلائی راکٹوں جیسے درجنوں منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، مگر اب تک ان میں سے کوئی ایک منصوبہ بھی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ ایک طویل تحقیق کے بعد امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ آپ روزانہ جتنا زیادہ پیدل چلیں گے، آپ کے شوگر میں مبتلا ہونے کا امکان بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور دوسرے ماہرین نے یہ تحقیق تقریباً 7 سال تک جاری رکھی۔ اس کے بعد اگلے 7 سال تک وقفے سے لوگوں کے روزمرہ معمولات، بالخصوص چلنے پھرنے اور جسمانی مشقت وغیرہ کی معلومات جمع کی جاتی رہیں۔ اس پورے عرصے میں 8% لوگ شوگر کا شکار ہوئے، لیکن زیادہ چلنے پھرنے والوں میں شوگر میں مبتلا ہونے کا امکان بہت ہی کم دیکھا گیا۔ ان اعداد و شمار کو مزید کھنگالنے پر پتہ چلا کہ روزانہ 1000 قدم چلنے سے شوگر کا خطرہ 6% کم ہو گیا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ تیز چلتے ہیں یا آہستگی سے چلتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ معمول سے زیادہ چلنے کی عادت اپنائی جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوگر سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل ڈائیبٹیز فیڈریشن کے مطابق اس وقت ساری دنیا میں 20 سے 80 سال کے 53 کروڑ 70 لاکھ افراد شوگر میں مبتلا ہیں، جبکہ یہ تعداد مسلسل بڑھتے ہوئے 2045 تک 78 کروڑ 30 لاکھ تک جا پہنچنے کا خدشہ ہے۔ شوگر میں اضافے کا شدید ترین خطرہ امریکہ کو ہے، جہاں 2050 تک ہر 3 بالغ شہریوں میں سے 1 کو شوگر لاحق ہوگی۔ زیادہ پیدل چلنے سے صرف شوگر کا خطرہ ہی کم نہیں ہوگا، بلکہ دواؤں پر ہونے والے خطیر اخراجات اور دوسری متعلقہ بیماریوں سے نجات حاصل کرنے میں بھی بہت مدد ملے گی۔ ریسرچ جنرل ڈائیبٹیز کیئر کے تازہ میگزین میں شائع ہونے والی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ ہفتے میں 150 منٹ کی چہل قدمی یا جسمانی مشقت سے شوگر کے علاوہ دوسری کئی دائمی بیماریوں کا خطرہ بھی بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ دوستو، ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دوسروں پر طنز، حسد اور بغض کرنے والے افراد کی قبل از موت ہونے کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف ٹینیسی کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ دوسروں پر طنز کرنے، حسد، بغض اور کینہ جیسے منفی جذبات رکھنے والے لوگوں کی قبل از وقت موت ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دل کے عارضے میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں دل کا دورہ پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے دل کے عارضے سے بچ نکلنے والے 2300 افراد میں رویے کی عادات کا معائنہ کیا۔ نتائج میں معلوم ہوا کہ جو لوگ مذکورہ منفی عادات کے مالک تھے، ان کو اگلے 2 سال کے اندر ہی دوسری بار ہارٹ اٹیک آنے اور ان سے ان کی موت ہونے کا خطرہ مثبت جذبات رکھنے والے لوگوں کی نسبت کئی گنا زیادہ تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کا ہمیشہ منفی سوچ اور منفی رویہ اپنائے رکھنا اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایسے لوگوں میں اپنی دیکھ بھال کرنے کا رجحان بہت ہی کم ہوتا ہے، ان کی خوراک اور طرز زندگی انتہائی ناقص ہوتی ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو ان لوگوں میں دل کے عارضے سمیت دیگر امراض کا سبب بنتی ہیں اور ان کی جلد موت ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ چین میں ایک جنگل کے تصور کی حامل کالونی بسائی گئی تھی تاکہ شہر کو ہرا بھرا رکھا جا سکے، لیکن چند سال بعد ہی اس علاقے کے رہائشی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس منصوبے کا نام شیزدی فارسٹ گارڈن رکھا گیا تھا، جس میں بلند و بالا رہائشی عمارتوں کی بالکونیوں میں پودے لگائے گئے تھے۔ ان عمارتوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کوئی عمودی جنگل ہو، مگر چند سال بعد ہی ان عمارتوں میں مچھروں کی ایسی بہتات ہوگی کہ مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں عام ہوگی۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر ان عمارتوں کے مکینوں نے وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی۔ اس وقت اس علاقے کی 8 بلند و بالا عمارتیں یکسر خالی پڑی ہیں اور وہاں کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے پیر یا پاؤں ہماری جسمانی صحت کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو سنگین امراض جیسے شوگر اور دل کی بیماریوں کے بارے میں کسی ڈاکٹر کا رخ کرنے سے قبل ہی بتا سکتے ہیں۔
ہمیں بس ان علامات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق تھائرائیڈ کے مسائل کے نتیجے میں جلد انتہائی خشک ہو جاتی ہے، خاص طور پر پیروں کی جلد پھٹنے لگتی ہے، اور حالت میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر کا رخ کرنا ہی فائدے مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر پیروں کے انگوٹھوں پر موجود بال اچانک غائب ہو جائیں تو یہ خون کی شریانوں کے امراض کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے خون کی ناقص گردش کا اشارہ ملتا ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں پیروں میں بالوں کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے، یہ شوگر کی علامت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کنٹرول سے باہر گلوکوز لیول اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے اور خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث خون پیروں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر اس دوران پیروں میں کسی طرح کی چوٹ لگ جائے تو وہ مناسب طریقے سے بھر نہیں پاتا۔ طبی ماہرین کے مطابق زیادہ تر افراد میں شوگر کی تشخیص ہی پیروں کے مسائل سے ہوتی ہے۔ انگوٹھے کا سوج کر پھول جانا یہ ناقص غذا کے استعمال کی نشاندہی کرنے والی علامت ہے، کیونکہ آپ جو کھاتے ہیں اس کے اثرات انگوٹھے کے جوڑوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ سرخ یا بڑا گوشت اور الکحل وغیرہ میں پائے جانے والا جز جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پیر کے انگوٹھے سوج کر پھول سکتے ہیں، جو انتہائی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں پر ننھی سرخ لکیریں دل کے انفیکشن کی علامت ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ناخنوں کے نیچے ننھی رگوں کو خون کی چھوٹی رکاوٹوں سے نقصان پہنچتا ہے، اور یہ دل کے اندرونی نظام میں انفیکشن کی علامت ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن ہارٹ فیلئر کا باعث بن سکتا ہے۔ پیروں کی انگلیوں کے سروں کا ہڈی میں تبدیلی آئے بغیر نرم ہو کر پھول جانا پھیپھڑوں کی بیماریوں یا امراض قلب کی علامت ہو سکتا ہے۔ پیروں کی انگلیوں کے سرے اس وقت پھول جاتے ہیں جب پھیپھڑوں کا شدید انفیکشن ہو، جس کے نتیجے میں ناخنوں اور انگلیوں میں خون کی روانی بڑھ جاتی ہے، جس سے ٹیشوز پھول جاتے ہیں۔ دوستو، ایسے کسی بھی علامات کو آپ اپنے جسم پر دیکھیں تو فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دونوں بازوؤں کے بلڈ پریشر میں وسیع اور مستقل فرق مستقبل میں امراض قلب اور فالج کی وجہ بن سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں کیے گئے ہزاروں افراد پر تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ اگر دونوں بازوؤں سے لیے گئے بلڈ پریشر میں واضح اور مستقل فرق ہو تو اس مرد اور خاتون کے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس ضمن میں یونیورسٹی آف ایکسیٹر نے عالمی تعاون کے تحت ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ کے 24 ممالک میں کیے گئے 54,000 مریضوں کے سروے کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ہیلتھ ریسرچ کے تعاون سے مکمل کیا گیا اور اس کی تحقیقات ہائپر ٹینشن نامی جرنل میں شائع کی گئی ہے۔ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں بازوؤں سے لیے گئے بلڈ پریشر کا فرق جتنا زیادہ ہوگا اور مستقل ہوگا، اس مریض کے لیے خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی بنا پر دونوں بازوؤں سے بلڈ پریشر لینے کے رجحان پر زور دیا جا رہا ہے، اگرچہ بعض ماہرین اس پر پہلے بھی زور دیتے آئے ہیں، لیکن اب اس پر خصوصی توجہ دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ مطالعہ 10 برس تک کیا گیا۔ ایکسیٹر میڈیکل اسکول کے ڈاکٹر کرس کلارک اس تحقیق کے سربراہ ہیں اور وہ اب دونوں بازوؤں سے بلڈ پریشر لینے کو معمول بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق پہلے ہی بتاتی ہے کہ دونوں بازو میں بلڈ پریشر کا فرق صحت کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم نے اس کا مزید گہرا مطالعہ کر کے اسے تفصیل سے دیکھا ہے۔ دوستو، نماز اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے پڑھنے سے وہ سکون، اطمینان، مٹھاس اور لذت ملتی ہے جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ جہاں اس کے باطنی فوائد ہیں وہیں اس کے ظاہری اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، جسے ہم نے نہیں بلکہ جدید سائنسی تحقیق نے بھی ثابت کیا ہے۔ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ سستی، کاہلی اور پریشانی کے دور میں نماز ہی ایک چیز ہے جس کو صحیح طور پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوع بن سکتی ہے۔ نماز کی ورزشیں جہاں بیرونی اعضاء کی خوشنمائی، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، وہاں دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، دماغ، آنتیں، معدہ، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ کی نشوونما کرتی ہے۔ آدمی جب ساری رات سویا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اعضاء سست ہو جاتے ہیں، جسم کا دوران خون سست ہو جاتا ہے۔ اب اس جسم کو ایسی ورزش کی ضرورت ہے جو جسم کو دوبارہ چست کر دے، تو اللہ نے فجر کی نماز رکھ دی تاکہ بندے میں چستی پیدا ہو۔
اس کے بعد پھر بندہ طویل کام کاج کے بعد پریشان ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کا حکم دیا گیا تاکہ بندہ سارے خیالات کو بھلا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ عصر کا وقت جب آتا ہے تو عصر کی نماز کا حکم ہوتا ہے تاکہ بندہ صحیح طریقے سے اپنے رب کی یاد میں رہے، غافل نہ ہو، اور یہی کیفیت مغرب کی بھی ہے۔ اس کے بعد بندہ کھانا کھاتا ہے، پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس میں زیادہ رکھتے ہیں تاکہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے وہ اس کی برکت سے ہضم ہو جائے، کیونکہ دوستو جو کھانا جسم میں ہضم نہیں ہوتا وہ طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔